ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ پر جوہری مذاکرات کے حوالے سے شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کی اسرائیلی جارحیت کی حمایت نے بات چیت کو بے معنی بنا دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایک طرف مذاکرات کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف اسرائیل کو ایران پر حملوں کی اجازت دیتا ہے۔ یہ تضاد قابل قبول نہیں۔ ترجمان نے الزام عائد کیا کہ اسرائیلی حکومت سفارتی عمل پر اثر انداز ہوئی ہے اور حالیہ حملے واشنگٹن کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے ملاقات کی، جس میں نوجوانوں کی فلاح و بہبود، تعلیم، ہنر اور روزگار سے متعلق اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوان ملک کی ترقی کا قیمتی اثاثہ ہیں اور حکومت انہیں بااختیار بنانے کے لیے مزید منصوبے شروع کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو جدید ہنر اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ترقی کر کے عمل میں فعال کردار ادا کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ماحولیاتی آلودگی، اسموگ اور سانس کی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے اہم اقدام اٹھاتے ہوئے صوبوں میں غیر معیاری پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت کی روک تھام کے لیے سخت چیکنگ کا نیا نظام نافذ کر دیا ہے۔ اس نظام کے تحت ماحولیاتی تحفظ کے ادارے APA کو ایندھن کے معیار کی جانچ کا اختیار دیا گیا ہے اور غیر معیاری فیول بیچنے والوں کو پنجاب ماحولیاتی تحفظ ایکٹ 1997 کے تحت سزائیں اور جرمانے دیے جائیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل APA ڈاکٹر عمران حمید شیخ کو فیول کا معیار یقینی بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے تاکہ فضائی آلودگی پر قابو پایا جا سکے۔ حکومت کا ماننا ہے کہ اس قدم سے نہ صرف گاڑیوں کے دھوئیں میں کمی آئے گی بلکہ شہریوں کو صاف فضا میسر آئے گی۔ پاکستان وومن ٹیم کی سابق کپتان ثنا میر کی وطن واپسی پر شاندار استقبال۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر وفاقی وزیر IT شیزا فاطمہ نے استقبال کیا۔ ثنا میر ICC ہال آف فیم میں شامل ہونے والی پاکستانی پہلی وومن کرکٹ بن گئیں۔ اس موقع پر شیزا فاطمہ کا کہنا تھا کہ ثنا میر نے ملک کا نام عالمی سطح پر روشن کیا۔ پاکستانی خواتین باصلاحیت ہیں اور موقع ملنے پر بہترین کارکردگی دکھاتی ہیں۔ ایران اور اسرائیل میں کشیدگی عروج پر، پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ جلد اسرائیل پر خیبر میزائل داغے جائیں گے جس کے اثرات دنیا کے لیے حیران کن ہوں گے۔ جاری بیان کے مطابق آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت اسرائیلی فوجی تنصیبات، اسلحہ ساز فیکٹریوں اور اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایرانی فوج کا دعویٰ ہے کہ تمام اہداف کامیابی سے تباہ کیے جا رہے ہیں۔ پاسداران نے اسرائیل کو تنبیہ کی کہ ایران کی سیکیورٹی سرخ لکیر ہے، اسے عبور کرنے والوں کو سخت نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اسرائیل نے ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں ریفائنری کے قریب حملہ کیا جس کے نتیجے میں 2 افراد شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے مغربی علاقوں میں 3 مختلف مقامات پر دھماکے اور میزائل حملے کیے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسد آباد میں میزائل سائٹ کو نشانہ بنایا گیا جہاں 2 ایرانی شہری شہید ہوئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران نے جارحیت جاری رکھی تو تہران کو تباہ کر دیں گے، جبکہ اسرائیلی فوج نے مزید حملوں کا عندیہ دیا ہے جو آئندہ چند گھنٹوں میں متوقع ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے باجوڑ میں رکن قومی اسمبلی و معاون خصوصی مبارک زیب خان کے گھر پر ہونے والے راکٹ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ہفتے کو وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ حملے میں کسی جانی نقصان نہ ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے واقعے کی فوری تحقیقات اور حملہ آوروں کی گرفتاری کی ہدایت جاری کی ہے۔ جنوبی افریقہ نے تاریخ رقم کر دی۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر پہلی بار ٹرافی اپنے نام کر لی۔ لارڈز کے میدان میں مارکرم کی جاندار 136 رنز کی اننگز نے پروٹیز کو فتح دلائی۔ آسٹریلیا نے 282 رنز کا ہدف دیا تھا مگر افریقی بیٹرز لائن نے کینگروز بولرز کو بے بس کر دیا۔ میچل اسٹارک کی وکٹیں بھی آسٹریلیا کو بچا نہ سکی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2027، 2029 اور 2031 کے فائنلز کی میزبانی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ICC نے اعلان کیا ہے کہ تینوں فائنلز انگلینڈ میں ہی منعقد ہوں گے۔ ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق انگلش کرکٹ بورڈ نے پہلے ہی ICC کو میزبانی کے منصوبے سے آگاہ کر دیا تھا۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے پہلے 2 فائنلز بھی انگلینڈ میں کھیلے گئے جہاں نیوزی لینڈ نے 2021 میں بھارت کو اور آسٹریلیا نے 2023 میں بھارت کو شکست دے کر ٹائٹل جیتا۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि अगर मुस्लिम दुनिया ने इत्तेहाद ना किया तो हर किसी की बारी आएगी। इसराइल के हाथ फलस्तीनी बच्चों के खून से रंगे हैं। ईरान हमारा ब्रादर हमसाया मुल्क है जिसके साथ गहरे ताल्लुकात हैं। इसराइल, ईरान, फलस्तीन और यमन को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक मिलकर इसराइल का मुकाबला करने की हिकमत अमली बनाएं। OIC का इजलास बुलाया जाए, इस्लामी दुनिया इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करें। जब भारत से हम पर हमला किया तो हमने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। अब ईरान पर एटमी हमले के पीछे भी इसराइल और उसके साथी हैं। ईरान इसराइल कशीदगी पर अमेरिका ने सख्त रद्द अमल देते हुए खबरदार किया है कि अगर ईरान ने किसी अमरीकी शहरी फौजी अड्डे या अहम तनसीबात को निशाना बनाया तो इसके संगीन और खतरनाक नताइज होंगे। सलामती कौंसिल में अमरीकी नुमाइंदे ने इसराइली हमले को हक़ दिफा करार दिया और कहा कि ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। वाशिंगटन ने ईरानी क़यादत को तहम्मुल और मुज़ाकरात की राह अपनाने का मशवरा दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक उन्हें हमलों से पेश की इतला दी गई थी मगर अमरीका का कोई अमली किरदार नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खून अतिया करने वाले रज़ाकारों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि हर सेहतमंद शहरी ख़ुसूसन नौजवान खून अतिया करके इंसानियत की खिदमत करे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये दिन उन बेलौस अफराद को सराहने का मौका है जो लाखों लोगों की जिंदगियां बचाते हैं। उन्होंने कहा कि इस साल की थीम है खून दें, उम्मीद दें, मिलकर हम जिंदगियां बचाएं, जो खून अतिया की मुसलसल जरूरत को उजागर करता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में खून के एहतियात की कमी एक चैलेंज है। सिर्फ 10% एहतियात रज़ाकाराना तौर पर दिए जाते हैं, बाकी करीबी अजीजों से लिए जाते हैं। उन्होंने नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम के जरिए आगाही मुहिम को सराहते हुए कहा कि इज्तिमाई कोशिशों से इस मसले पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने निजी अदारों के किरदार को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि हम सब मिलकर एक महफूज और सेहतमंद पाकिस्तान बनाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में चीन ने इसराइल के ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत की है। चीनी मंदूब फू कांग ने कहा है कि इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी की है और ऐसे इक़दामात के संगीन नताइज इसराइल को भी भुगतना होंगे। चीन ने मुतालबा किया है कि इसराइल फौरी तौर पर अपना फौजी एक्शन बंद करे और कशीदगी को मजीद ना बढ़ाया जाए।